جنگ یا جہاد۔ جب بھی آپ جہاد کی بات کرو تو آج کل کے لبرلز کہتے ہیں جنگ کرنا اچھی بات نہیں ہے، جنگ سے ملک تباہ ہو جاتے ہیں۔ کیا اس بات میں کوئی سچائی ہے؟ آئیے حقائق کے ساتھ جانتے ہیں۔ یہ باتیں بظاہر کافی وزنی لگتی ہے، لیکن درذیل حقائق پر غور کیجیے۔ گزشتہ 200 سالوں میں امریکہ نے ایک دن کے لیے بھی کبھی جنگ بند نہیں کی۔ تاریخ دیکھ لے، کبھی ویتنام، کبھی عراق، کبھی افغانستان۔ اپنے قیام سے لے کر آج تک اسرائیل نے ایک لمحے کے لیے بھی جنگ بند نہیں کی، مگر وہ مضبوط ہو رہا ہے، جبکہ جنگ سے بھاگنے والے عرب ممالک اور مسلمان ممالک دن بدن کمزور ہو رہے ہیں۔ گزشتہ صدی میں سب سے طویل اور خوفناک جنگیں جاپان، جرمنی اور کوریا نے لڑی ہے۔ تو کیا وہ کمزور ہو گئے؟ نہیں، بلکہ یہی ممالک ترقی میں بھی سب سے آگے نکل گئے ہیں۔ اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو پہلی 12 صدیوں میں مسلمان مسلسل جنگوں میں مصروف رہے۔ اس دوران وہی سب سے ترقی یافتہ اور سب سے طاقتور شمار ہوتے تھے، جبکہ گزشتہ 2 صدیوں میں مسلمانوں کو جنگوں سے ڈرنے اور بزدلی کا سبق پڑھایا گیا ہے۔ حالیہ 2 صدیوں میں مسلمان نہ صرف غربت کا شکار ہو گئے بلکہ ترقی میں بھی پیچھے رہ گئے ہیں۔ اس کی وجہ جہاد کا ترک کرنا، عیاشی اور دنیا کی محبت ہے، ورنہ جہاد جس کا حکم کلام پاک میں 484 دفعہ آیا ہے، کیوں اتنا زیادہ قرآن مجید میں تاکید کیا گیا ہے؟ دین اسلام میں جہاد فی سبیل اللہ کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ جہاد اسلام کی چوٹی اور اس کی کوہان ہے، اور وہ دین اسلام میں سب سے افضل اور اعلیٰ عبادت ہے۔ حتیٰ کہ بعض علماء نے تو اسی دین اسلام کا چھٹا رکن قرار دیا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کی مشروعیت کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم پر جہاد فرض کر دیا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لیا اور اس کا حکم دیا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ اس نے نہ جہاد کیا اور نہ اس کے دل میں جہاد کرنے کا خیال آیا، تو وہ نفاق کی ایک شاخ پر مرا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شہادت کی موت نصیب عطا فرمائے۔ لیکن جہاد تو دور کی بات، آج کل مسلمان ممالک اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ نہیں کرتے بلکہ صرف دعاؤں سے کام لیتے ہیں۔ مسلمانوں، اگر دعاؤں سے کام چلتا تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود کبھی جنگوں میں شریک نہ ہوتے۔ اور مسلمان جب جہاد سے ڈر جائے، پھر 90 لاکھ اسرائیل 2 ارب 20 کروڑ مسلمانوں کو غلام بنا دیتے ہیں۔ امام مہدی کے انتظار میں بیٹھی یہ منافق قوم جہاد کا نام لینے والوں کو فسادی کہتی ہیں، جبکہ لڑکیاں نچانے والوں کو جہادی۔ افسوس، صد افسوس۔